عرصے سے کئی خطبات میں خصوصیت کے ساتھ عائلی زندگی کو بہتر بنانے سے متعلق نصیحتیں کرتا رہا ہوں، اور اگرچہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت سے مخلصین ہیں جنہوں نے ان نصیحتوں کی طرف کان دھرے اور اخلاص اور تقوی کے ساتھ ان باتوں کو قبول کر کے اپنی گھریلو زندگی کو جنت نشان بنانے کی کوشش کی، اور مختلف خطوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے فضل سے مردوں نے بھی اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کی اور عورتوں نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن اس کے باوجود مسلسل آج بھی ویسے ہی تکلیف دہ واقعات نظروں کے سامنے آتے رہتے ہیں جیسے کل آیا کرتے تھے۔ تعداد میں کچھ کمی ہو گئی ہوگی، کچھ لوگوں نے اصلاح کر لی ہوگی، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ابھی احمدیوں میں ایسے خاوندوں کی بھی اور ایسی بیویوں کی بھی ایک تعداد ایسی موجود ہے جن کی طرز عمل گھروں کو جنت بنانے والی نہیں بلکہ جہنم بنانے والی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے اس بات پر روشنی ڈالی تھی، عائلی زندگی کی خرابیاں ساری قوم پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور ایک ہی نسل پر نہیں بلکہ آئندہ کئی نسلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس بات کو معمولی بات نہ سمجھو۔ گھر ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف انسان جب لوٹ کر آتا ہے، اگر وہ مرد ہے تو وہ بھی اس تصور سے گھر کی طرف لوٹتا ہے کہ وہاں جا کر تسکین ملے گی، دنیا کے جھنجھٹوں میں پڑنے سے جو تھکاوٹ ہو گئی ہے وہ دور ہوگی، اور راحت اور تسکین کے سامان میسر آئیں گے۔ عورت بھی اسی خیال سے گھر کی طرف لوٹتی ہے، یا اس خیال سے اس کو بھی گھر کی طرف لوٹنا چاہیے، لیکن ایسے گھر جہاں میاں بیوی میں جھگڑے چلتے ہوں، ایسے گھر جو سیاست کا شکار ہوں، جہاں صرف میاں بیوی کے آپس کے اختلاف ہی کار فرما نہ ہوں بلکہ ان کے رشتہ داروں کی دخل اندازیوں کی وجہ سے کئی قسم کی سیاستیں کھیلی جاتی ہوں، ایسے گھر ہمیشہ جہنم کا نمونہ بنے رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت گہرے اور وسیع نقصانات ہیں۔ میں دوبارہ ان کا ذکر نہیں کرتا کیونکہ اس سے پہلے تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں۔ ایک گھر ہی نہیں اجڑتا بلکہ نسلیں اجڑ جاتی ہیں، ارد گرد کے رہنے والوں پر برا اثر پڑتا ہے، معاشرے پر بد اثر پڑتے ہیں، اور کئی قسم کی بد عادتیں قوم میں پھیل جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے اندر کوئی کشش نہیں رہتی جن کی عائلی زندگیاں جہنم کا نمونہ ہوں، اور لوگ قریب آنے کی بجائے ان سے دور بھاگتے ہیں۔ میں نے یہ نصیحت بھی کی کہ اگر آپ کے بس میں نہیں ہے اصلاح تو قرآن کریم نے ایک دعا سکھائی ہے جو ایسی مؤثر، ایسی دور رس ہے کہ جہاں جہاں عائلی خرابیوں کے اثرات پہنچتے ہیں وہاں اس دعا کا اثر تریاق کے طور پر سرایت کر جاتا ہے۔ آئندہ نسلوں کو بھی یہ اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، موجودہ زمانے کو بھی ہر قسم کی خرابیوں کا توڑ اس دعا میں سکھایا گیا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس کے باوجود کئی گھر بدنصیبی سے اس دعا کے فائدے سے محروم رہے، اس خیال سے کہ ایسی مؤثر دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، کم سے کم بعض گھروں کی صورت میں تو نہیں ہو رہی۔ میں نے دوبارہ ان آیات پر غور کیا تو بعض معرفت کے ایسے نقطے ہاتھ آئے، میں نے سوچا کہ جماعت کو بھی ان میں شریک کروں۔ قرآن کریم نے جہاں جہاں دعائیں سکھائی ہیں وہاں ان دعاؤں کا ایک ماحول بھی بتایا ہے۔ جیسے بیج بونے کے موسم ہوتے ہیں، جیسے فصلیں کاٹنے کے موسم ہوتے ہیں، اور انہی موسموں میں بیج بوئے جاتے ہیں جو بونے کے موسم ہیں، انہی موسموں میں فصلیں کاٹی جاتی ہیں جو کاٹنے کے موسم ہیں۔ وہ موسم ایک زمیندار کے لیے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کب کاشت کرنی ہے، کب پھل کاٹنا ہے۔ پھر زمینیں مختلف قسم کی ہیں، آب و ہوا کا اختلاف ہے۔ یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ کون سا پودا کس جگہ صحیح معنوں میں کاشت کیا جا سکتا ہے یا نصب کیا جا سکتا ہے، اور کس فضا میں وہ پھل دے گا۔ تو قرآن کریم کی دعاؤں پر جب میں نے اس نقطہ نگاہ سے غور کیا
اور توجہ اسی دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئی، تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہر دعا کا موسم بیان فرمایا گیا ہے، اس کا پس منظر بیان فرمایا گیا ہے، تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کون سی دعائیں کس طرح کی جائیں تو مقبول ہوتی ہیں اور کیوں مقبول ہوتی ہیں، کیا باتیں ایسی ہیں اگر وہ نہ پیدا ہوں تو دعاؤں میں اثر پیدا نہیں ہوتا۔ اصولی طور پر بھی نصیحتیں موجود ہیں دعا سے متعلق کہ اگر دعا کرنی ہے تو نیک اعمال کے ذریعے اس کو طاقت دو۔ کلمہ طیبہ دعا کی صورت میں بھی اٹھتا ہے، لیکن خدا کے دربار تک تب پہنچتا ہے اگر عمل صالح، نیک اعمال اسے پمپ کر کر کے اوپر بھیج رہے ہیں۔ اگر نیک اعمال اس میں اڑنے کی طاقت ہی پیدا نہ کریں تو خالی پروں سے تو نہیں جانور اڑ سکتا، اس کے اندر طاقت ہونی چاہیے۔ تو دعا کا مضمون بہت ہی دلچسپ، اور قرآن کریم کے میں جس رنگ میں بیان ہوا ہے، کوئی پہلو دعاؤں کی مقبولیت یا نامقبولیت سے متعلق ایسا نہیں جو قرآن نے پیش نہ فرمایا ہو۔ اب یہی عائلی زندگی کی بحث میں نے اس سے پہلے کی چند آیات چنی ہیں، کچھ بات کی، جن میں یہ آیت دعا کے طور پر نصب ہے، ربنا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ وہ لوگ خدا کے بندے جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے جوڑوں سے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اپنے ساتھیوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وذریاتنا، اور آئندہ جو نسلیں جاری ہونی ہیں ان سے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنانا۔ اس دعا کا اثر بہت وسیع ہے، اور عائلی زندگی سے تعلق رکھنے والے سارے مضامین اس کے تابع آ جاتے ہیں۔ کچھ سے متعلق میں نے اس پہلے ذکر کیا تھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سے اختلافات میاں بیوی میں مثلاً بچوں کے متعلق پیدا ہو جاتے ہیں، اور بچوں کی تربیت سے متعلق بھی جو اختلاف ہیں وہ بعض دفعہ بڑی سخت سنگین صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ بعض دفعہ بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی اور اس کی وجہ سے ایک مصیبت بن جاتی ہے۔ بعض دفعہ شادیاں کی جاتی ہیں تو اس انداز سے نہیں کی جاتی جو خدا کو منظور ہے، اور اس کے نتیجے میں اپنا گھر بھی اور دوسروں کا گھر بھی جہنم بن جاتا ہے۔ تو اس دعا نے ہمیں سکھایا کہ اے خدا، ہمیں ایک دوسرے سے ہی آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب نہ فرما، بلکہ اپنی اولاد کی طرف سے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ وہ لوگ جو اولاد کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں ان کو اس دعا کے سیاق و سباق پر بھی نظر رکھنی ہوگی کہ خدا کے نزدیک آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی کیا ہے، ورنہ ایک انسان اس نیت سے یہ دعا کرے کہ اے خدا، میری اولاد بڑے بڑے مراتب تک پہنچے، بڑی دولتیں سمیٹے، رشوت کھا کر ہی وہ امیر بنی ہو تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ اس کی نیت میں اگر فطور ہے، اگر وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کی تعریف ہی نہیں سمجھتا تو ہزار یہ دعا کرے وہ مقبول نہیں ہو سکتی۔ اس دعا کا ایک موسم ہے جو اس کے ساتھ بیان ہو چکا ہے، اس موسم کے پیش نظر یہ دعا مانگی جائے گی، اور اس موسم میں جب مانگی جائے گی تو ضرور مقبول ہوگی۔ اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک کی تعریف بھی بیان فرما دی ہے، ان لوگوں کی محبتیں کس چیز میں ہیں، ان کی چاہتیں کیا ہوتی ہیں، ان کی آرزوئیں کیا ہیں، ان کو کیا چیز پسند ہے۔ یعنی وہ مومن جن کی پسند یہ ہو، جن کی چاہتیں یہ ہوں، جن کی آرزوئیں یہ ہوں، وہ جب خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ اے خدا، ہمیں اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، تو پھر ان کو وہ ٹھنڈک عطا کی جاتی ہے، اور ضرور کی جاتی ہے۔ اب بہت سے ایسے جھگڑے ہیں جس میں سمجھتا ہوں کہ اس دعا کے مضمون کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں اعمال بگڑتے ہیں، اور پھر ایک انسان جتنا چاہے یہ دعا مانگے وہ دعا قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر اعمال کا رخ مشرق کی طرف ہے اور دعا کا مغرب کی طرف ہے تو نتیجہ وہی ہوگا جو اعمال کا رخ ہے، کیونکہ یہ قانون قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی قوم کی تقدیر نہیں بدلا کرتا۔
عمل بتاتے ہیں کہ اصل نیت کیا ہے، اور عمل کے بغیر دعا رفت نہیں پاتی، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے۔ عمل مشرق کا ہو تو مغرب کی طرف کی دعا کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ وہ بھی گھسیٹی ہوئی مشرقی کی طرف چلے گی اور بالکل الٹ نتیجہ پیدا کرے گی۔ میرے سامنے ایسے تکلیف دہ واقعات آتے رہتے ہیں، میں چند نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا اور آپ خود ہی سمجھیں گے کہ جن لوگوں کے یہ اعمال ہوں ان کی دعائیں ان کے حق میں کیسے قبول ہو سکتی ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا قرۃ اعین ومن ذریاتنا واجعلنا للمتقین اماما۔ بعض خاندان ایسے ہیں جن میں سیاست کے رشتے ہوتے ہیں، وہ آپس میں بہنیں مل کر سر جوڑتی ہیں، ساس بھی شاید شامل ہو جاتی ہو، بھائی بھی شامل ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اور ایک قسم کا نجوہ ہوتا ہے۔ اور بہت سے ایسے گھر ہیں جہاں رشتوں سے پہلے ایسی سیاستیں برتی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں لڑکی لے کے آئیں گے، امیر کی لڑکی لائیں گے، اس کے نتیجے میں بیٹے کا مستقبل بھی بنے گا، اس کے لیے کار لی جائے گی، اس کے لیے فریج مانگے جائیں گے۔ شروع میں بے شک نرمی دکھاؤ، شروع میں بے شک یہی کہو کہ جی ہمیں تو بیٹی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، اور جب یہ وعدے کر لو اور اگلے کو دھوکہ دے لو، پھر بیٹی جب قابو آئے گی تو اس کے ذریعے پھر جیسے لیور ہاتھ آ جاتا ہے، اس کے لیے دباؤ ڈالیں گے، کہیں گے کہ اب یہ کرو، اب وہ کرو، بیٹا امریکہ گیا ہوا اعلیٰ تعلیم کے لیے، اس کے گزارا ہی نہیں ہو سکتا جب تک تم مدد نہ کرو گے، نہیں کرو گے تو تمہاری بیٹی کی زندگی جہنم بنے گی۔ یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں یہ کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں، واقعتاً ایسی بدبختی کی باتیں ہوئی ہیں خاندانوں میں، اور اس کے نتیجے میں ہر طرف درد بکھر گیا ہے، عذاب پیدا ہو گیا ہے، ایک معصوم بچی کی زندگی برباد، اس کے رشتہ داروں کی زندگی برباد۔ ایسے ایسے معزز شریف خاندانوں میں ایسی باتیں ہوئی ہیں جن کو میں دیر سے جانتا ہوں، ان کے اندر خدا کے فضل سے تقویٰ ہے، نیکی ہے، سادگی ہے، اور اسی سادگی کی وجہ سے وہ ایسی فتنے کی باتوں میں مبتلا ہو گئے اور دھوکے میں آ گئے، اور اب ان کی بچی کے لیے زندگی عذاب بنی ہوئی ہے، سارے گھر والوں کے لیے عذاب بن گئی ہے۔ اب ایسا خاندان اگر یہ دعائیں کرے گا کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا قرۃ اعین، اے خدا ہماری بیویوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمارے خامدوں سے ٹھنڈک عطا فرما، ہماری اولادوں سے ٹھنڈک عطا فرما، تو عملاً وہ جہنم مانگ رہے ہیں، ان کے عمل جہنم مانگ رہے ہیں، زبان جنت مانگے گی، تو خدا تو زبان کی بات نہیں مانے گا، عمل کی بات سنے گا۔ اور جیسا کہ قرآن کریم نے اس بات پر خوب اچھی طرح روشنی ڈال دی ہے، جو نیتوں کا پھل ہے وہ ان کو ملے گا اور اعمال کے نتیجے ظاہر ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے قرۃ عین کی بجائے آنکھوں کا عذاب نصیب ہوگا، اور آج اگر انہوں نے کسی کو دھوکہ دے بھی دیا ہے، کل دنیا ان کو دھوکے دے گی، کیونکہ خدا تعالیٰ کا قانون ہے کہ بالآخر یہ دھوکے الٹا کرتے ہیں، آگے بد نسلیں پیدا ہوں گی، بہت سے کئی قسم کے عذاب ہیں جو مستقبل کے لیے یہ لوگ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے مطلب کے لیے شادیاں کرتے ہیں، اور ایسے مرد ہیں، صرف عورتوں کا قصور نہیں، ایسے مرد ہیں جو مثلاً انگلستان یا جرمنی یا دوسرے ملکوں میں آتے ہیں، پناہ ڈھونڈتے ہیں یا اور بہانے تلاش کرتے ہیں کہ انہیں یہاں نیشنلٹی مل جائے، مگر ان کی کوئی پیش نہیں جاتی، پھر وہ ترکیب سوچتے ہیں کہ شادی کی جائے، اور بعض دفعہ ایسی جگہ شادی کرتے ہیں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ اگلے بھی مجبور ہیں۔ بعض بچیوں کی شکلیں خراب ہوتی ہیں، بعضوں کی عمریں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ اٹکی ہوئی ہوتی ہیں، ماں باپ بیچارے بڑی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ بھی ایسی صورت میں شادی کر دیتے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس وقت اگر وہ غور کریں تو ان کو دکھائی دے سکتا ہے کہ یہ لڑکا مطلب پرست ہے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے شادی کر رہا ہے، اس وقت جان کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ایک چیز ایک معمولی عقل والے انسان کو دکھائی دینی چاہیے، وہ نہیں دیکھتے، اور لڑکا بھی بدنیتی سے اور بدبختی سے کچھ دیر کے بعد جب اب اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو ان کی بیٹی کو تانے دینے لگتا ہے، تو بدصورت ہے، تو ایسی خبیث ہے، تو ایسی ہے، تجھ سے اور کس نے شادی کرنی تھی؟ وہ کہتی ہے کہ پھر مجھ سے کیوں تم نے کی؟
میں ویسی ہی ہوں جیسی تم لے کے آئے تھے، پہلے تو نے مجھے دیکھا تھا، اگر یہ بدیاں ایسی ہیں جن سے تمہاری زندگی کا گزارا نہیں ہو سکتا تھا تو کیوں مجھے ماں باپ کے گھر سے اکھیڑا؟ تو کہتا ہے کہ مجھے تو بہت مل سکتی تھی، مجھے کیا ضرورت تھی؟ اگر میں نے اسائلم لینا تھا تو کوئی گوری نہ لے اٹھا لاتا گھر میں، اس لیے تم ہو ہی بدبخت اور بد نصیب۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا شخص اگر ایک گھر کی زندگی برباد کرتا ہے تو وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا؟ ایسے لوگوں کے لیے بسا اوقات اس دنیا میں بھی جہنم کے سامان پیدا ہو جاتے ہیں، اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اول تو یہ کہ شکل صورت انسان خود نہیں اپنی بنا سکتا، یہ بھی درست ہے کہ طبیعت پر بھی جبر نہیں کر سکتا۔ ایک شخص اگر مزاج کا حسن پرست ہے یا حسن پرست نہ صحیح، اس کے مزاج میں کم سے کم بعض ایسی لطافتیں پائی جاتی ہیں کہ بعض قسم کی شکلوں سے چاہے بھی تو گزارا نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو شادی سے پہلے اس کے علم میں نہ ہو، اپنے آپ کو وہ جانتا ہے، جس سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کو دیکھا بھالا ہے۔ جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کا فرض ہو جاتا ہے کہ جس قسم کی بھی چیز ہے لازماً اس کے ساتھ آخر تک گزارا کرے، اور اگر نہیں کر سکتا تو عزت اور احترام کے ساتھ پوری کوشش کے بعد ناکامی سے دیکھتے ہوئے اسے اس طرح رخصت کرے کہ اس کی عزت پر، اس کے ماں باپ کی عزت پر حرف نہ آئے۔ لیکن یہ جو چند کوڑیوں کمانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ چاہے خاندانوں کی سکون برباد ہو جائیں، انہوں نے کسی قوم میں اسائلم ضرور لینا ہے، خواہ شادی کے بہانے ملے یا کسی اور بہانے، یہ اگر اس وہم میں مبتلا ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت ملے گی، جزا ملے گی، ان کی دعائیں قبول ہوں گی، ان کو آئندہ جب بھی شادی کریں گے آنکھوں کی ٹھنڈک بیوی کی طرف سے یا اولاد کی طرف سے ملے گی، تو یہ سب فرضی قصے ہیں، بالکل جھوٹ ہے۔ ایسے لوگوں کی دعائیں مقبول نہیں ہوتی جو دعاؤں کے آداب سے ناواقف ہیں، ان دعاؤں کے جو تقاضے ہیں، ان کے ساتھ جو لوازمات ہیں، ان سے بے پرواہی کرتے ہیں۔ اس دعا کے لوازمات ہیں جو قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جس شخص نے ان لوازمات کا جو اس دعاؤں کے ارد گرد لپٹے ہوئے ہیں، جو اس کا موسم بنا رہے ہیں، ان کا لحاظ کیا، لازماً اس کی یہ دعا قبول ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ان تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کا حق ادا کرتے ہوئے، ان لوازمات کو پورا کرتے ہوئے کوئی دعا مانگے اور خدا اسے رد کر دے۔ جن کی بھی مقبول ہوئی ہیں اسی طرح مقبول ہوئی ہیں، اور جو اس کو ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا وہ فرضی جنت میں ہے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا میں نے دعا کا حق ادا کر دیا۔ بہت لمبا مضمون ہے، اس میں سے میں نے چند آیات جو ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ میں نے چنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ بہت سے لوگ ہیں جو گناہ میں ملوث رہتے ہیں، بددیانتیاں کرتے ہیں، خیانتیں کرتے ہیں، ان کی سزا کا ذکر ہے، بد انجام کا ذکر ہے۔ فرمایا لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو توبہ کرتے ہیں، ان کا استثناء ہے۔ اللہ تعالیٰ ان توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اگر وہ اخلاص سے توبہ کریں۔ الا من تاب وآمن، پھر اثر نو ایمان لائیں، پہلے اپنی بدعمالیوں سے توبہ کریں، پھر حقیقی خدا پر جو توبہ کے بعد ظاہر ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک فرضی خدا ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے، اس پر ایمان لائیں۔ وعمل صالحا، اور توبہ کے بعد سچے خدا پر ایمان لانے کے نتیجے میں نیک اعمال ضرور ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ وعمل صالحا اس کا طبی نتیجہ ہے۔ فإنه يتوب إلى الله متابا، یہی وہ شخص ہے جو توبہ کے میں اللہ کی طرف یوں جھپٹتا ہے جیسے بچہ ماں کی گود کی طرف جاتا ہے۔ متابہ کہتے ہیں یہی ہے توبہ سچی، اسی کا نام توبہ ہے۔ اس طرح یہ لوگ توبہ کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف لپکتے ہیں۔ فرمایا والذین لا یشہدون الزور، ان کی بعض اور صفات یہ ہیں
کہ جو توبہ کر لیتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے پھر۔ اب ایسا معاشرہ جس میں دن رات جھوٹ بولے جا رہے ہیں، فریب کاری سے کام لیا جا رہا ہے، وہ خود بخود مستثنا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اللہ جو ہے ایک طرف بدیوں سے استثناء پیدا کر کے نیکیوں کا ذکر کرتا ہے اور نیک لوگوں کو لیے خوشخبری ہے، دوسری طرف از خود جو اس استثناء کے اندر نہیں محفوظ نہیں ہوتے ان کو ان میں سے نکال کے باہر پھینکتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا والذین لا یشهدون زورا، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے پھر۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب لغو باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان میں ملوث نہیں ہوتے، عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، اپنا دامن بچاتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات اللہ آیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر ان کے رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اندھوں اور بہروں کی طرح ان سے سلوک نہیں کرتے کہ سنی انسنی کر دی۔ اس آیت پر پہنچ کر مجھے سمجھ آئی کہ میں بھی تو آیات پڑھ کر ہی سمجھاتا ہوں، اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کا ذکر فرما دیا تھا کہ تم لاکھ آیتیں پڑھو، جو لوگ آیتوں سے خود صاحب بصیرت والا سلوک نہیں کرتے اور ایسے لوگوں والا سلوک نہیں کرتے جو پوری توجہ سے سنتے ہیں، ان کے لیے یہ آیات کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گی، بیکار جائیں گی۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا، یہ سب کرنے والے لوگ ہیں جن کی یہ دعا قبول ہوتی ہے کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا، اے خدا ہمارے لیے بطور رحمت نازل فرما، من ازواجنا و ذریاتنا، ہمارے جوڑوں سے اور ہماری اولاد سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ایسے اور ہمیں ایسی اولاد عطا فرما اور اولاد در اولاد عطا فرما کہ ہم متقیوں کے امام بننے والے ہوں۔ تو اگر تقوی کی قیمت دل میں ہے تو پھر ہی انسان متقیوں کا امام بننے کی دعا مانگتا ہے، اور جو گھر اپنی اولاد میں تقوی پیدا نہیں کر رہا اور اس کی لذت تقوی کے سوا اور باتوں میں ہے، اس کی یہ دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جن کی گھروں کی لذتیں دنیا داریوں میں، دنیاوی مال اور فوائد حاصل کرنے میں ہیں، ان کی شادیاں اسی طرح دنیا کی خاطر ہوتی ہیں، اور ایسی شادیوں کے نتیجے میں یہ دعا بالکل بے محل اور تمسخر کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے، کوئی بھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ بس میں جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ تقوی سے کام لیں، اپنے معاشرے کو درست کریں۔ یہ جو ایک دوسرے سے دھوکے بازیاں ہیں شادی کی، یا حرص و ہوا میں شادی کرنا، اس کے بہت بڑے نقصانات ہیں۔ اس کے نتیجے میں آپ خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ایسا کرو جیسا کہ نصیحتیں کی گئی ہیں، ان لوگوں میں شامل ہو جن کا ذکر ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف جھکتے ہیں، اور بچہ جس طرح ماں کی گود میں پناہ مانگتا ہے اس طرح توبہ کرتے ہوئے اس کی طرف لپکتے ہیں، پھر ان میں ایک وقار پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ جھوٹ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جب خدا کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو احترام سے ان کو سنتے ہیں، وقار کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ فرماتا ہے یہ جب یہ دعا کرتے ہیں تو اس دعا کا لازماً نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ نتیجہ دوہرا ہے، اس دنیا کی جزا ہی نہیں بلکہ آخری دنیا کی جزا بھی ہے۔ فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بلند و بالا مکان جنت میں عطا کیے جائیں گے، دوہری منزلوں والے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ایک دفعہ بیان کیا تھا، ایک منزل ان کی جنت کی دنیا میں بن جاتی ہے۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ جنت میں واقعی 2 منزلہ مکان ہوں گے، یہ قرآن کریم کا حسن بیان ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ایک گھر خدا کی رضا کا تمہیں پہلے اس دنیا میں مل چکا ہوگا، جنت میں اس سے بھی بالا مکان ملے گا، اس کے اوپر ایک اور منزل تیار ہوگی اللہ کی رضا کی،
فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو دوہرے فائدے ہیں، اس دنیا کی جنت بھی پا جائیں گے اور اس دنیا کی جنت بھی نصیب ہوگی جو اس دنیا کی جنت سے بالا تر ہوگی، بلند تر ہوگی۔ اس دنیا کی جنت سے تو انہوں نے نکالے جانا ہے، ہر انسان نے آخر نکالے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، مستقر بھی ان کا اچھا اور مقام بھی اچھا۔ اس سے پہلے ایک آیت کا ٹکڑا رہ گیا تھا، اس کا ترجمہ کر دوں پھر میں اس کی طرف آتا ہوں۔ فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا ہے۔ یہ جو دوسری بات ہے صبر والی، یہ بھی عائلی زندگی کو بہتر بنانے والوں کو یاد رکھنی چاہیے۔ دعائیں کریں اور کوشش کریں دیانتداری کے ساتھ کہ حالات بہتر ہوں، ایک دوسرے کی کمزوریوں سے درگزر کریں اور معاف کرنے کی آہ ڈالیں۔ اس کے باوجود پھر بھی صبر کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ بعض عادتیں انسانوں میں اس حد تک داخل ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ بعض مردوں کو بعض عورتوں کی بعض عادتیں پسند نہیں، بعض عورتوں کو بھی بعض مردوں کی عادتیں پسند نہیں ہوتی، اور وہ لوگ جو صبر کرنے والے نہ ہوں وہ ہمیشہ ان عادتوں کو اچھالتے رہتے ہیں اور بار بار تنگ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو تانے دیتے رہتے ہیں، اور وہ چند معمولی عادتیں ہیں جو ان کی زندگی کو کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ ایسی حرکتیں کرنے والے لوگ، ایسے کمینے خیالات والے لوگ جو ایک دوسرے کی معمولی سی کمزوری سے بھی درگزر نہیں کر سکتے، وہ دعا بھی کریں گے تو ان کو فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں صبر کا مادہ نہیں ہوگا۔ جنت ان کو ملے گی جو ساتھ صبر کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں، سب کچھ کرنے کے بعد، کوششوں کے بعد، دعاؤں کے بعد، پھر بھی دیکھیں گے عورتیں دیکھیں گی کہ مردوں کی بعض کمزوریاں بیچاروں کی جو دور نہیں ہو رہی تو وہ صبر کے ساتھ ان سے گزارا کریں گی۔ مرد دیکھیں گے کہ بعض بیویوں کی کمزوریاں جو نہیں دور ہو رہی، بعض ان کے اختیار ہی میں نہیں ہوتی، مثلا شکل صورت ہے، تو لازماً وہ شخص جو دعا کرتا ہے اے اللہ میری بیوی کی طرف سے مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اگر صبر نہیں کر سکتا تو یہ دعا اس کو کیا فائدہ دے گی؟ جب بدصورت بیوی پہ نظر پڑے گی وہ اس کا دل جو ہے وہ بھڑکے گا اور جذبات اشتعال پیدا کریں گے اس کے دل میں، وہ کہے گا کہ یہ کس مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ اب شکل تو بیوی نہیں بدل سکتی، عادتیں تو کسی حد تک بدل سکتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقت پسند بنو، زندگی میں تمہیں مکمل جنت نصیب ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اگر صبر کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہارے اندر پاک تبدیلیاں پیدا ہوں گی، اور صبر کرنے والا مشکل حالات میں بھی زیادہ سکون سے زندگی بسر کر سکتا ہے۔ بعض لوگ غریب ہیں، روکھی سوکھی کھاتے ہیں اور ان کے اندر بے صبری پائی جاتی ہے، ان کے حالات جب بدلتے ہیں تب بھی ناخوشی رہتے ہیں۔ اچھا کھانا مل گیا تو اچھے مکان کے لیے بے چین ہو گئے، اچھا مکان مل گیا تو اس سے بڑے محل کے لیے بے قرار ہو گئے۔ ہر وقت دل میں ایک کھجلی سی رہتی ہے کہ کچھ ہے کمی جس کو ہم پورا نہیں کر سکتے، اور یہ بے قراری ان کو ہمیشہ بے سکون رکھتی ہے۔ لیکن بعض ہیں جو روکھی سوکھی بھی کھا رہے ہوں تو آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر خدا کا شکر کرتے ہوئے کھاتے ہیں اور لذت اٹھا رہے ہوتے ہیں اس کی، کیونکہ ان کے اندر صبر کا مادہ پایا جاتا ہے، اور صبر کے نتیجے میں واقعتاً وہ سوکھی روٹی بھی زیادہ مزہ دیتی ہے بنسبت اس امیر کی مرغن روٹیوں کے جو بے صبر ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے جو موسم بیان کیے ہیں اس دعا کی کاشت کے اور اس کے پھل لانے کے لیے جو شرائط بیان فرمائی ہیں ان کا حق ادا کریں، پھر دیکھیں کہ خدا کے فضل سے کیسا پاک نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ فرمایا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا، ان کو جو بالا جنتیں نصیب ہوں گی، دو منزلہ مکان نصیب ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انہوں نے صبر سے کام لیا ہے، جو کچھ ملا اسی کو جنت بنا لیا۔
اور خدا کی رضا پہ راضی رہے، اس کے بدلے خدا تعالیٰ جو ان کو دوسری دنیا میں جنت دے گا وہ دائمی ہوگی۔ یہاں حسنت مستقرم و مقامہ میں میرے نزدیک مستقر سے مراد دنیا کی زندگی کا تجربہ ہے، اور مقامہ سے وہ آخری دائمی قیام گاہ ہے جو جنت میں نصیب ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو عارضی طور پر دنیا میں خدا کی رضا کی خاطر اپنے گھروں میں جنت تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صبر کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی پاک تبدیلیوں کی وجہ سے واقعتاً ان کو دنیا میں بھی ایک جنت عطا کر دیتا ہے، لیکن یہ جنت تو مستقر ہے، ایک عارضی ٹھکانہ ہے، جیسے موسمی پرندوں کا گھر ہو۔ لیکن ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے ایک دائمی جنت بھی بنا رکھی ہے جو ان کا آخری مقام ہے، اور وہ بہت بلند تر ہے اس جنت سے جو اس دنیا میں انہوں نے پائی ہوگی، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پھر فرمایا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، خوب ان کو اچھی طرح سمجھا دو کہ اگر تم دعا نہیں کرو گے جس طرح کے دعا کا حق ہے تو پھر خدا کو تمہاری کچھ بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو دعا کو اس طرح نہیں کرتے، اس دعا کا حق اس طرح ادا نہیں کرتے جیسا بیان فرمایا گیا ہے، وہ لاکھ کوشش کر لیں خدا کی مدد کے بغیر ان کی دنیا کی زندگی سنور نہیں سکتی، اور جس کو دنیا کی جنت نصیب نہیں ہوگی اس کو آخرت کی جنت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جماعت کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے میرے لیے کہ مسلسل نصیحتوں کے باوجود آئے دن ایسی خبریں سنتا رہتا ہوں ایسے خاندانوں کے متعلق جن کو میں جانتا ہوں دونوں طرف سے، کہ اپنی بے وقوفیوں اور حماقتوں کی وجہ سے یا چھوٹی نظر کی وجہ سے آپ بھی وہ تکلیف میں مبتلا ہوئے اور دوسروں کے لیے بھی عذاب بنا دیا، اور آئندہ نسلوں کے لیے بھی انہوں نے جنت کی تعمیر نہیں کی بلکہ اپنے ہاتھوں سے ایسی بنیادیں کھڑی کر گئے ہیں کہ جن کے نتیجے میں آئندہ گھروں میں بھی ان کے لیے جہنم ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آج آنکھیں کھول کر ان آیات کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھیں جو ہم پر پڑھی جاتی ہیں، اور اندھوں اور بہروں کی طرح ان سے سلوک نہ کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر خدا کا وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی جنت نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی جنت نصیب ہوگی، اور آخرت کی جنت بلند تر اور دائمی اور ہمیشہ رہنے والی ہوگی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔